مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ آپ کے ذمہ یہ کام ہے، ان مسلمانوں کو یہ ذمہ کام دیا گیا ہے، آپ اس کو عام زبان کے اندر یہ سمجھے مسلمانوں کو ہوم ورک دیا گیا ہے، آپ جہاں کہیں بیٹھے قرآن مجید کے اندر تفکر کریں، تدبر کریں، یہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا، کہاں لکھا ہے؟ سورۃ سواد کے اندر یہ بات موجود ہے، ایک کم 40 نمبر آیات ہے، اس آیات کے اندر یہ بات واضح دلیل ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا آسمان سے، یہ مبارک کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے اس بابرکت کتاب کے اندر تفکر کرے، تدبر کرے، غور و فکر کرے، اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اندر کیا کچھ نازل کیا ہے۔ اگر بات سمجھ نہیں ہے تو دوسری بات دیکھیں، ہم یہی کہتے ہیں یہ کتاب مشکل ہے، یہ کتاب سمجھ نہیں آتی، یہ کسی عام انسان کی بس کی بات نہیں ہے، یہ بات اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے سنتے ہیں کہ آپ نے اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، صرف آپ نے اس کو چوم کے رکھ دینا ہے، اس کو آپ نے اٹھا کے رکھ دینا ہے، کیونکہ تمہیں یہ کتاب سمجھ نہیں آئے گی، یہ بڑی مشکل کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں ہر ایک مسلمان اس کو اٹھائے، اس کو پڑھے، اس کو اپنے سینے سے لگائے، اپنی نظریں اس کتاب کے اوپر لگائے، میں برکت دوں گا، میں نے اس کتاب کو آسان کر کے نازل کیا ہے۔ جو لوگ تمہیں کہہ رہے ہیں، تمہیں سمجھا رہے ہیں، تمہیں دس دے رہے ہیں یہ کتاب مشکل ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک سورت کے اندر 4 مرتبہ ایک آیات کو نازل کر کے یہ بتا دیا ہے۔ سورۃ القمر ہے، فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کر کے نازل کر دیا تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو، اس سے سبق حاصل کرو، ہم نے اسے آسان کر کے نازل کر دیا۔ پھر ہم کیسے کہہ سکتی ہیں یہ تو قرآن مشکل ہے، تو اس زبان پہ نہیں آتا، یہ سمجھ نہیں آتا، آپس میں نعوذ باللہ اس کی تضاد ہے، اور حدیث کا قرآن کے آیاتوں سے یہ تضاد ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہا، یہ کیسے ہم کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہماری یہ سوچ ہے، ہماری یہ فکر ہے، اگر ہم اس بات کی دعوت دے رہے ہیں، اگر ہم منبر و محراب سے اس بات کو آگے لوگوں تک پھیلا رہے ہیں، اپنی قلم کے ذریعے اخبارات کی زینت بنا رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، مقدمے لکھ رہے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے پیغام ہے، تم صرف لوگوں کو نہیں، اللہ رب العالمین کی کتاب کی ان آیاتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو اس کو آسان کر کے نازل کیا ہے، تم اسے کہہ رہے ہیں یہ مشکل ہے۔ قرآن کے برعکس تمہاری دلیلیں، تمہاری باتیں اور تمہارا ذہن، تمہارا عقیدہ قرآن کے برعکس جائے گا، تو قرآن کی جو آیاتوں کا انکار کرے تو شریعت نے اس کو کس نظر سے دیکھا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو قرآن بڑا آسان ہے۔ اسی طرح یہ 2 باتیں کہ تفکر، تدبر، غور و فکر قرآن مجید کے اندر کرنے سے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے۔ آئیے دیکھیے المدارج السالکین یہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر جلد نمبر 1 کے اندر صفحہ نمبر 230 کے اوپر امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کا قول نقل کرتے ہیں، جو لوگ صرف قرآن مجید کو پڑھتے ہی جا رہے ہیں، اپنی زبان کی زینت، زبان کی خوبصورتی اور زبان کی چاشنی ہی بڑھے، اس کے اندر غور و فکر نہیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر نہیں، سمجھ نہیں آ رہی، صرف زبان کے طور پر تلفظ اور زبان کے اوپر یہ جملے چلتے ہی جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی ایسے لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں، آپ ایسے لوگوں کو سبق سنا رہے ہیں، ایسے لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی وقت کے محدث ہیں، چوٹی کے محدث ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآن مجید آسمان سے نازل اس لیے کیا گیا ہے، آسمان سے نازل یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اسے آپ سمجھے، اس کے اندر غور و فکر کرے، بغیر غور و فکر کے، بغیر سمجھے آپ اس میں عمل کریں گے، اور یہی عمل تمہارا کسی کام کے لیے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بات کو آپ سمجھنے کے لیے ذرا سا آپ پیچھے دیکھیں، اپنے حالات کا، اپنے معاشرے کا ذرا سا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم پیچھے مسلمان اہل ایمان شب برات منا کے آئے ہیں،
अभी गुजरी है, शबे बरात मना की है, लोगों ने ऐसी दलीलें पेश की है, ऐसी कुरान की आयतों की तहरीफ की है, अपनी मर्जी की बातें निकाल के शबे बरात को रमजान मुबारक की रातों से भी अफजल करार दिया गया, अफजल करार दिया गया। फिर मुसलमान यही कह रहे हैं ये अफजल है। हमने गौर फिक्र ही नहीं किया, हमने तदब्बर ही नहीं किया, हमने इसको समझा ही नहीं, देखा देखी जिसने जो कुछ कह दिया है वो तो मुसलमान है, वो तो मिंबर महराब से बोल रहा है, उसकी पगड़ी बड़ी है, उसकी बड़ी हसीयत है, बड़े उसके फॉलोअर है, बड़े उसको चाहने वाले दुनिया के अंदर मौजूद है, जो कुछ वो कह रहा है वो दुरुस्त है, वो सही है। इस इंसान ने गौर फिक्र ही नहीं किया, तदब्बर नहीं किया, सुनी सुनी बातों पे अमल कर दिया है। इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला इन्हीं लोगों के दिल के ऊपर ये दस्तक दे रही है, आवाज लगा रही है, तुम्हारे कान तो हैं लेकिन बंद हो चुके हैं, दिल तो है लेकिन बंद हो चुका है, ज़हन तो है ताले लग चुके हैं। कुरान मजीद के ये आयातें तुम्हारे ज़हन से ऊपर गुजरते हुए दिल तक पहुंचती ही नहीं है। क्यों तुम गौर व फिक्र करते ही नहीं, तदब्बर करते ही नहीं? जिसने जो कुछ कह दिया उसके पीछे लग के मान ली। यही कहा गया है, ये इसलिए नाजिल हुआ, सिर्फ अपनी जबान की लज्जत नहीं, इसको अपनी जबान का तलफ़्फ़ुज़ और तिलावत नहीं, इसको समझे इसके अंदर है क्या। हम आम तौर पे हर एक शख्स कुरान मजीद का हाफिज नहीं होता, बहुत कम है हर एक शख्स हाफिज, लेकिन चंद एक सूरतें हर एक शख्स को याद होती है। जो सूरतें याद है हम इसलिए याद करते हैं, नमाज के अंदर पढ़ेंगे, फरैज के अंदर, नवाफिल के अंदर पढ़ेंगे, ये बात तो बहुत अच्छी है, दुरुस्त है, लेकिन मैंने जो सूरतें याद की है बस वही याद है, बाकी याद नहीं की, बस वही याद है, फिर उसको रट्टा लगा लिया, वो चल रही है, लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूं उसके अंदर पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, मैं पढ़ता ही जा रहा हूं, समझ ही नहीं है, बस चंद एक सूरतें 10-20 सूरतें ये याद कर ली, बस उसको पढ़ते रहे, उसको समझे तो सही, उसको गौर फिक्र तो करें इसके अंदर है क्या। हम पढ़ तो रहे हैं, इसके अंदर अल्लाह ताला ने क्या सबक दिया है, क्या तालीम दी है, यही तो मुसलमानों के लिए हुक्म है, पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं है। आगे देखे इसके साथ मिलने वाली बड़ी बात, बड़ी ही काबिल गौर बात है, यही बात इब्न मुबारक के अंदर अल ज़ुहद किताब है, उसके अंदर ये बात दर्ज है। मुहम्मद बिन काब अल कर्ज़ी रहमहुल्लाह ताला इनका कौल नकल करते हैं, वो कहते हैं कि मुहम्मद बिन काब अल कर्ज़ी रहमहुल्लाह ताला चोटी के मुहद्दिस गुजरे हैं, वो कहते हैं कि पूरी रात मैं 2 ही सूरतों को पढ़ता रहा, उसके अंदर गौर व फिक्र करता रहा, यहां तक कि सुबह हो गई, और मेरे लिए ये बेहतर थी कि मैं इन 2 सूरतों के अंदर गौर व फिक्र करता रहा, तदब्बर करता रहा, तफक्कुर करता रहा। मैंने इन 2 सूरतों को छोड़ा नहीं, और जे जाए कि मैं पूरे कुरान मजीद को 10 मरतबा पढ़ लेता, लेकिन नहीं, मैंने 2 सूरतों को पूरी रात इनका मुताला किया, इनको समझा, इनके ऊपर गौर व फिक्र किया, तदब्बर किया, यहां तक कि सुबह हो गई। आप जब 2 सूरतों का नाम सुनेंगे, सूरतें भी बड़ी नहीं है, सूरतें भी छोटी हैं, छोटी सूरतें हैं, हर एक बच्चे को ये सूरतें याद है, लेकिन पूरी रात गुजर गई है 2 सूरतों को समझते हुए।